السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی شادی کے بارے میں بتائیں گے جسے آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے اور آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور سوچ میں پڑ جائے گی۔ جب شادی والے دن دلہے نے دہیج میں کار کی مانگ کر دی تو پھر دلہن نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، دلہن نے آگے جو کچھ کیا اس کے بارے میں آگے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لے۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، گجرات کے دو پریواروں کے بیچ لڑکا اور لڑکی کی شادی طے ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد منگنی یعنی کہ سگائی بھی ہو گئی۔ لڑکی کافی اچھی پڑھی لکھی تھی۔ سگائی کے وقت کو بھی 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ جب لڑکے والے لڑکی کی گھر بارات لے کر پہنچے تو لڑکے والوں کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، لیکن نکاح سے پہلے لڑکے نے ایک کار کی مانگ کر دی، یعنی نکاح سے پہلے وہ کار مانگنے لگا۔ تو یہ سن کر لڑکی کے باپ اور اس کے تمام گھر والے پریشان ہو گئے۔ جب لڑکی کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ لڑکا دہیج میں کار کی مانگ کر رہا ہے تو دلہن نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کا باپ لڑکی کو منانے میں لگ گیا۔ بیٹی، اگر یہ شادی نہیں ہوئی تو ہماری بہت بے عزتی ہو جائے گی، ہم لوگوں میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائے گے۔ بیٹی، تم شادی سے انکار مت کرو، تم شادی کے لیے ہاں کر دو۔ لڑکی نے کہا، بابا، آپ ہماری شادی ایسے لڑکے سے کیوں کرنا چاہتے ہیں جسے اپنے ہونے والی دلہن سے کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ دلہن کے ساتھ آنے والے سامان سے محبت ہے؟ بابا، میری زندگی وہاں پر کیا زندگی ہوگی جہاں پر میری عزت، میرا علم، میرا ہنر میری شادی کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے ساتھ جانے والے یہ دہیج کا سامان، فریج، کار اور بھی مہنگی چیزوں سے ہوگی۔ یہ سن کر لڑکی کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، اگر یہ شادی نہیں ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں کی عزت تو خاک میں مل جائے گی، ہم لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہے گے۔ بیٹی، جب میں نے اتنا سب کچھ انتظام کیا ہے تو میں کار کا انتظام بھی کر لوں گا، بس تم شادی سے انکار نہ کرو۔ دوستو، وہ لڑکی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آخر شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے 2 دن کے بعد لڑکی کے باپ نے کار کا انتظام کر دیا۔ لڑکا کار پا کر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو کار میں بیٹھا کر گھر جانے لگا۔ راستے میں گاڑی بہت اسپیڈ سے چلا رہا تھا اور گاڑی میں میوزک بھی بہت فل بج رہا تھا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کہنے لگی، یہ میوزک کی آواز کو کم کرو اور گاڑی کی رفتار دھیمی کرو۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا، مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے اپنے دوستوں کی گاڑی چلاتے ہوئے، اور آج میں پہلی بار اپنی خود کی گاڑی چلا رہا ہوں۔ میرے خود کی اوقات نہیں تھی کہ میں کار خرید سکتا، اس لیے میں نے تمہارے بابا سے اس کی ڈیمانڈ کر دی اور تمہارے بابا نے دے بھی دیا، اس لیے آج میں بہت خوش ہوں۔ دوستو، وہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے، اتنے میں اس کا دھیان بھٹک گیا اور سامنے سے ایک بھکاری آ گیا۔ اس کو ٹکر لگنے ہی والی تھی کہ لڑکی زور سے چلا اٹھی۔ لڑکے نے تیزی سے اپنا اسٹیئرنگ گھمایا اور ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا۔ لڑکے نے گاڑی روک کر غصے میں زور زور سے اس بھکاری کو ڈانٹنے لگا۔ لڑکے کے منہ میں جو کچھ بھی آ رہا تھا وہ بھکاری کو بولتا جا رہا تھا۔ لڑکے کی اس حرکت کو دیکھ کر اس لڑکی کو بہت برا لگا۔ لڑکی گاڑی سے نیچے اتر آئی اور اس بھکاری کے پاس جا کر اسے اٹھایا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ بھکاری اندھا ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اس بھکاری کو بتایا، بابا، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم دونوں اپنے باتوں میں مشغول تھے، اس وجہ سے ہمارا ذہن بھٹک گیا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد لڑکی نے اپنے پرس سے 100 روپے نکال کر دیے اور کہا، بابا، آپ اس پیسے سے مٹھائی خرید کر کھا لیجیے گا۔ لڑکی اس بھکاری سے باتیں کر رہی تھی، اتنے میں وہ لڑکا بولا، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ بھکاری سر پر چڑھ جاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جان بوجھ کر گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں تاکہ بعد میں اسے اس کے بدلے پیسے مل سکے، یہ سب بھکاری ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر لڑکی کو بہت برا لگا۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہ جو بھکاری ہوتے ہیں نا، صبح اٹھ کر در در بھیک مانگتے ہیں،
तब जाकर इन्हें कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने जो कुछ भी मांगा था वो सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताइए, यहाँ पर असली भिखारी कौन है? वो जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या वो जो गाड़ी चला रहा था? दोस्तों, अपने बीवी के मुंह से ये बात सुनने के बाद लड़के के होश ठिकाने आ गए। उसके कान ऐसे खुले कि खुले ही रह गए। उसे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। उस लड़के ने शर्म के मारे अपने गर्दन को नीचे झुका लिया। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का था। उसे इस बात का खुद एहसास हो गया था। लड़की की इन बातों को सुनकर उस लड़के के आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, दहेज मांगना भीख मांगने से बदतर काम है। दहेज मांगना वाकई बहुत बुरा काम है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को कोई सामान खुशी से देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन कुछ लोग भिखारियों की तरह लड़की वालों से भीख मांगते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। जो लोग इस तरह से अपने दहेज के बदले अपने बेटे को भेजते हैं, लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, वो लोग खुद अपनी दुनिया और आखिरत का नुकसान करते हैं। दोस्तों, हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए। दहेज माशरे में एक बहुत बड़ी लानत है। दहेज की वजह से न जाने कितनी ऐसी हमारी बहनें हैं जो अपने घरों में बैठी हुई है और उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। हर लड़का या लड़के के माँ बाप अपने लड़के के लिए अमीर लड़की की तलाश करते हैं ताकि अपने बेटे का सौदा करके लड़की वालों के माँ बाप से दहेज के नाम पर अच्छा खासा माल कमा सके। आप जानते हैं कि हमारे समाज में दहेज एक बहुत बड़ी लानत है। इसकी वजह से ना जाने कितनी हमारे बहनें घर बैठी बूढ़ी हो जाती है या फिर दहेज के लालच में उसको ससुराल में मार दिए जाते हैं या वो तंग आकर अपने आप को मार लेती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अक्ल सलीम अता फरमाए और दहेज के नाम पर लड़की वालों को लूटने और दहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से एक सबक हासिल किया होगा। आपकी इस दहेज जैसी लानत के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। हम मिलते हैं इंशाअल्लाह ऐसे ही कामयाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।